السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ویڈیو کا موضوع روزے سے متعلق مسائل کے بارے میں ہے۔ تو بنا کسی دیری کے آئیے چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان مسائل کے بارے میں۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنا کیسا ہے؟ سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار مرتبہ رسول اللہ کو روزہ کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا ہے۔ ٹوتھ برش کا مسئلہ ان مسائل میں سے ایک ہے جن میں علماء اکرام کا اختلاف ہے۔ تمام علماء دین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو مسواک کرتے نہیں، ہم تو ٹوتھ برش کا استعمال کرتے ہیں، اور ٹوتھ برش کرنے کے لیے جو ٹوتھ پیسٹ استعمال کی جاتی ہے وہ بے حد لذیذ اور ذائقہ دار ہوتی ہے، اور یوں زیادہ امکانات اس کے حلق کے پار چلے جانے کے ہوتے ہیں اور اس کا ذائقہ دیر تک منہ میں رہتا ہے، اس لیے علماء اکرام اس سے مکروہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں جس کا کوئی ذائقہ نہ ہو تو روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنے سے بھی کوئی حرج نہیں، مگر یہ کام کرتے ہوئے ہمیں بے حد محتاط رہنا پڑتا ہے اور کوشش کرنی پڑتی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کا کوئی بھی ذرہ یا پانی حلق سے نیچے نہ اترے، اور اسے مکروہ بھی اس لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسا رسک نہیں لینا چاہتے ہیں تو سحری کے فوراً بعد ٹوتھ برش کر لیں، ایسے سارا دن آسانی سے نکل جائے گا، اور پھر رات کو افطاری کے بعد ٹوتھ برش کر لیں۔ لیکن اگر آپ کو پھر بھی چین نہیں آتا تو بہتر ہے کہ مسواک کا استعمال کریں، ایسے آپ کو سنت فالو کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور روزہ ٹوٹنے کے امکانات بھی کم ہوں گے۔ روزے کی حالت میں غسل لینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت ہے کہ نبی کو روزے کی حالت میں پیاس کو دور کرنے کے لیے یا گرمی کو دفع کرنے کے لیے اپنے سر پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں نہانے سے، سر پہ پانی ڈالنے سے، سر پہ ٹھنڈا اور گیلا کپڑا رکھنے سے، کلی کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، حالانکہ اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ آپ شدید گرمی کی حالت میں نہا سکتے ہیں اور سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور نہ ہی اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ جب تک آپ کے حلق سے پانی نیچے نہیں اتر رہا تب تک آپ کے روزے پر نہانے کا یا کلی کرنے کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ شریعت میں کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی سہولت ہے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر بالغ انسان پہ روزہ فرض ہے، لیکن بالغ انسانوں میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے کہ اگر رمضان میں ان کے لیے روزے رکھنا مشکل ہو تو وہ روزے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن پھر انہیں وہ روزے رمضان کے بعد پورے کرنے ہوں گے۔ آئیے جانتے ہیں وہ لوگ کون کون سے ہیں۔ مسافر، مریض، حیضہ خاتون، حاملہ اور دودھ پلانے والی خاتون، ضعیف۔ شریعت میں کچھ لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی سہولت۔ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی سہولت اس حالت میں ہے کہ اگر اسے لگے کہ سفر بہت لمبا ہے اور اس لمبے سفر کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے یا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اسے اس روزے کا کوئی فدیہ اور کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ رمضان کے بعد اسے وہ ایک روزہ جو سفر میں چھوٹا تھا صرف وہ رکھنا ہوگا۔ مریض، وہ انسان جو کسی بیماری میں مبتلا ہے اور اسے یہ اندیشہ ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کی وہ بیماری بڑھ سکتی ہے اور اس کی جان مشکل میں پڑ سکتی ہے، یا اسے کوئی دوا لینی ہے جس کا لینا زندگی کے لیے ضروری ہو، تو ایسا انسان بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اسے بھی کوئی کفارہ یا فدیہ ادا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اسے صرف وہ روزہ رکھنا ہے رمضان کے بعد جو اس نے بیماری میں چھوڑا تھا۔ لیکن اگر کوئی انسان اتنا بیمار ہے کہ رمضان کے بعد بھی اس کی بیماری ختم نہیں ہوتی اور رمضان کے بعد بھی اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ روزہ رکھ سکے،
تو اس صورت میں اسے فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ اور فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ کتنے وقت کا؟ اس میں اختلاف ہے، لیکن علماء کی اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا دے دیا جائے۔ اب سوال آتا ہے کہ ایک روزے کا کتنا فدیہ دیا جائے؟ آپ نے جو کھانا رمضان میں بنایا ہو اس میں سے کچھ کھانا مسکین کو کھلا دے، لیکن کھانا اتنا ہونا چاہیے جس سے اس کا پیٹ بھر جائے۔ حیضہ خاتون کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اس کے جو روزے حیض کی وجہ سے چھوٹ جائے اس پر ان روزوں کا فدیہ نہیں ہے، بلکہ اس سے صرف وہ روزے رمضان کے بعد پورے کر لینے ہیں جو اس سے چھوٹ گئے۔ شریعت میں کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی سہولت ہے؟ حاملہ اور دودھ پلانے والی خاتون۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی یہ سہولت موجود ہے کہ اگر اسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ کمزور پڑ سکتی ہے یا اس کی وجہ سے اس کے بچے کی زندگی اور صحت پر اثر پڑ سکتا ہے تو وہ روزے چھوڑ سکتی ہے، اور ان روزوں کا اسے کوئی فدیہ ادا نہیں کرنا ہوگا، بلکہ اسے بعد میں یہ روزے پورے کرنے ہوں گے۔ ضعیف۔ ایسا ضعیف انسان جو بہت کمزور ہو اور اسے یہ پتہ ہو۔ ایسا ضعیف انسان جو بہت کمزور ہو اور اسے یہ پتہ ہو کہ روزے رکھنے سے اس کی طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے اور اس کی کمزوری بڑھ جاتی ہے، تو اسے بھی یہ سہولت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، لیکن اسے ان روزوں کے بدلے فدیہ ادا کرنا ہوگا، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ روزے کا کفارہ، قضا، فدیہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ: جب آپ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو مجبوری کے تحت نہیں ہے اور آپ جان بوجھ کر کرتے ہیں اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تب آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب کفارہ کتنا ہوگا یہ آپ کی صورتحال پہ منحصر کرتا ہے کہ آپ نے کون سا کام کیا ہے۔ قضا وہ روزے ہوتے ہیں جو آپ کسی مشکل یا ایمرجنسی کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، جن کا ذکر ہم پڑھ کر آئے ہیں، تو ایسے روزے قضا روزے ہوتے ہیں۔ یعنی ان روزوں کو آپ نے رمضان کے بعد پورا کرنا ہوتا ہے۔ فدیہ: ان روزوں کا فدیہ لازم ہوتا ہے جو آپ کسی پرماننٹ بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اس کی قضا بھی ادا نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔